نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل اس کو نسبت ہے معین ملت والدین عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے۔ آپ کی ذات سے کون واقف نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی خدمت میں ان بزرگان دین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور خاص طور پہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، جنہوں نے 99 یا 90 لاکھ ہندو مسلمان کیے۔ کہنا آسان ہے، ہم کسی ایک کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کس طرح مسلمان کر لیا، ان کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ علماء اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے مسائل بتاتے ہیں، اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور اولیاء کاملین جو اہل طریقت ہوتے ہیں وہ اسلام کی خوبیاں دکھاتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اور اپنی روحانیت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات روحانیت کا منبع، کتنے بزرگان دین نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا تو ترکے میں ایک پنچکی اور ایک باغ ان کو ملا۔ بڑی آسودہ زندگی گزر رہی تھی، اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتے اور باغ کے ذریعے جو فروخت ہوتا اس سے اپنے گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ باغ میں تشریف لائے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ باغ میں داخل ہوئے، میرے خواجہ نے ان کو دیکھا اور احترام کے ساتھ ان کو باغ میں لے کر آئے اور ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، تکریم کی، احترام کیا، اور اپنے باغ سے کھجور کا ایک خوشہ، ایک گچھا توڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیں۔ پانی پیش کیا۔ یہ خدمت دیکھ کر وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ نے ان کا ادب کیا، اور وہ عظیم بزرگ جب انہوں نے میرے خواجہ کی پیشانی کو دیکھا تو نور ولایت چمکتا ہوا نظر آیا، اور دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا کام یہ نہیں کہ یہ پودوں کو پانی دیں، ان پودوں کو پانی دے کر بڑا کریں، بلکہ ان کو ضرورت ہے کہ یہ اسلام کے شجر کو پانی دیں، اپنی روحانیت کے ذریعے اسلام کے درخت کو بلند کریں۔ آپ نے اپنے لباس سے، مغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، پہلے چبایا اور پھر آپ کے منہ میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ وہ کھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھنا تھا کہ میرا دل علم و معرفت کا خزینہ بن گیا، میری کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ بزرگان دین کے تبلیغ کا طریقہ دیکھیے کہ وہ کھلی کا ٹکڑا ان کے منہ میں رکھا اور ان کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں مجھے دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ بزرگ تو چلے گئے، ان کے بعد آپ نے وہ پنچکی اور باغ کو فروخت کیا
اور اس سے بھی جو رقم آئی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی اور راہ حق کے تلاش میں نکل گئے۔ سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ اولیاء کاملین کا طریقہ یہی رہا کہ پہلے انہوں نے مدرسے میں علم دین حاصل کیا، پھر خانقاہ کے رخ کیا، اور پھر کسی صاحب کمال بزرگ کی خدمت میں رہ کر روحانیت حاصل کری، چلہ کشی کری، مجاہدہ کیا، نفس کشی کری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبے سے نوازا۔ جب علم دین سے فارغ ہو گئے، ظاہری علم حاصل ہو گیا، شریعت کا علم حاصل ہو گیا، اب باطنی علم، طریقت کا علم کس سے حاصل کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ایک استاد ضروری ہے۔ جس طرح ہم کتابیں پڑھنے کے لیے ایک استاد کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کتاب کو کا درس دے کر ہمارے ذہن کی افزائش کرتا ہے، ہمارے ذہن کو صاف کرتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ علم اتارتا ہے، اسی طرح روحانیت کے بھی استاد پیر و مرشد ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گیا۔ بغداد کی مسجد، حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی۔ بڑے بڑے صوفیہ ان کی خدمت میں موجود تھے۔ جب پیر و مرشد کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو فرمایا، حسن تم آ گئے ہو؟ حضرت خواجہ خواجہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں ان بزرگ کو جانتا نہیں، یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا۔ پیشین گوئی بھی بتا دی کہ تم سلطان الہند بنو گے۔ خدمت میں پیش ہو گئے، پیر و مرشد نے مرید کیا، دیکھا کہ یہ تو ہیرا ہے، پہلے ہی تراشا ہوا ہے، اب صرف تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے، یہ تو روحانیت کے عظیم مقام پر چمکتا ہوا ستارہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد کی خدمت میں بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھی اور پھر فرمایا درود پاک کا ورد کرو۔ درود شریف پڑھا اور پوچھا آسمان کی طرف، اب کہا حکم دیا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، انہوں نے پوچھا کیا نظر آیا؟ کہا عرش اعظم دیکھا ہوں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا تہذیب سرا تک میری نظر جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن کا مجاہدہ کرایا اور پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب کیا نظر آتا ہے؟ کہا عظمت حجاب تک میری نظر جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کر کے پیر مرشد فرماتے ہیں ان کے درمیان دیکھو۔ کہا مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اب تو مکمل ہو گئے۔ پیر مرشد نے مکمل کر دیا، اس ہیرے کو تراش کر اس کے اصل مقام تک پہنچا دیا۔ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نور ولایت پر چمکیں گے۔ 20 سال خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور کیسی خدمت کی، دن ہو رات ہو ہر وقت پیر و مرشد کی خدمت میں موجود۔ سفر پہ ہیں تو ان کے بستر کو اٹھا کر کاندھے پر لے کر چلتے ہیں، ان کے سامان کو لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو حکم پیر و مرشد فرماتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبے آسانی سے نہیں ملتے۔ مجاہدہ بھی کیا، نفس کشی بھی کی، چلہ کشی بھی کی، اس کے بعد پیر و مرشد کی خدمت بھی کی 20 سال۔ کیا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ؟ تاریخ میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو زیادہ معتبر ہے وہ 20 سال ہے۔ 20 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے۔ اس کے بعد انہوں نے حج کا قصد کیا، پیر و مرشد کے ساتھ حرم شریف میں حاضری ہوئی۔ مزاب رحمت کے نیچے پیر و مرشد لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرماتے ہیں، الہ العالمین میں نے مرید دین کو یہاں تک پہنچا دیا، اب تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔
رب العالمین کی طرف سے ندا ہوئی، غیب سے آواز آئی، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ مژدہ سنا اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ لوگ کہتے ہیں عمرہ کرنا ہے تو صرف مکے چلے جاؤ، عمرہ کیسا ہوگا؟ 7 طواف کرنے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے ہیں، صفا و مروہ دوڑنا ہے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ پھر مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے کیوں جاتے ہو؟ آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، عمرہ تو کر لیا، اب اس کو قبول کرانا ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پیر و مرشد نے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کا قصد کیا، میرے خواجہ ان کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں بھی مواد شریف میں حاضری ہوئی، وہاں پر بھی پیر و مرشد نے عرض کی اور سرکار کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ دونوں جگہ سے قبولیت کا پروانہ مل گیا، واپس تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ تمہارا مقام بر صغیر ہے، اجمیر ہے۔ حضور کے حکم سے اور اپنے پیر و مرشد کی رضا کے ساتھ میرے خواجہ اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے میں آپ نے 700 خاندانوں کو اسلام قبول کروایا۔ بغداد سے چلتے ہیں اور اجمیر تک، اندازہ لگائیے، یہ سفر صرف سفر نہیں تھا بلکہ یہ بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اجمیر جا رہے ہیں۔ راستے میں 7 آتش پرست آپ کے پاس آئے، آپ کی شہرت سن کر اور کچھ سوالات ذہن میں لے کر کہ ہم ان سے سوال کریں گے، اور جب آپ کی خدمت میں آئے، آپ کے چہرے نور پر نظر پڑی تو اپنے سوال ہی بھول گئے، خاموش ہو گئے۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہاں آگ کی پرستش ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا آگ تو پھر بھی تمہیں جلائے گی، اس خدا کی پرستش کرو جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ کہا آپ کے خدا کو اگر ہم مانیں گے تو کیا آگ ہمیں نہیں جلائے گی؟ کیا آپ کو آگ نہیں جلاتی؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تم میرا پوچھتے ہو، میرے جوتوں کو بھی آگ نہیں جلا سکتی، میری نالین کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ کہا پھر ہمیں بھی کچھ نظارہ کرا دیجیے۔ آپ نے پھر اپنے مرید کو حکم دیا، اس نے وہ نالین اٹھا کر آگ میں ڈال دی، آگ میں پڑی رہی لیکن آگ نے اس کو چھوا تک نہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی شان کہ ان کے جسم سے کوئی چیز مس بھی ہو جائے تو وہ بھی کرامت بن جاتی ہے، وہ بھی کرامت بن جاتی ہے۔ جو چیز میرے خواجہ کے پاؤں سے مس ہو جائے اس کو آگ نہ جلائے، اور جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ہم ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں اور اسلام پر بھی استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ خواجہ صاحب اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر پہنچے، ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا، خیمہ لگا لیا، اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو راجہ کے حوالی آ گئے، سپاہی آ گئے کہ درویش یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اٹھ جاؤ۔ کہا کیوں اٹھ جائیں؟ یہاں پر خواجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہ تو اونٹوں کی جگہ ہے، یہ تم نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا اتنا بڑی جگہ ہے، اتنا بڑا میدان ہے، کہیں اور بیٹھ جائیں؟ کہا نہیں، جہاں ان کے اونٹ بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھیں گے، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ میرے خواجہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اپنے مریدین کو حکم دیا کہ چلو کہیں اور بیٹھتے ہیں، اور ان سے فرمایا کہ خواجہ یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اب بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہا اور وہاں سے چل پڑے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتے۔ یہ وہ اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے
کہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب میرا حکم ان بندوں کی زبان سے سنو، جو ان کی زبان سے نکل جائے اس کو پورا کر دو۔ خواجہ صاحب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، دوسرے مقام پر اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ وہ اونٹ لے کر آئے راجا کے اور بٹھا دیے۔ دوسرا دن ہوا، وہی شتربان جو اونٹوں کو لے کر چلا کرتے تھے اب اونٹوں کو اٹھاتے تو اونٹ اٹھتے نہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب پریشان ہو گئے، راجا تک خبر پہنچائی۔ اس نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہا ایک درویش وہاں بیٹھا تھا، اس سے ہم نے وہاں سے اٹھا دیا، لیکن وہ یہ کہہ کر گیا تھا۔ راجا بھی سمجھ گیا، اس نے سوچا کہ ان سے پھر بعد میں نمٹیں گے۔ اس نے کہا پہلے جاؤ ان سے معافی مانگو اور پھر ان سے کہو کہ ہمارے اونٹوں کو اٹھا دیں۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، کرامت ضرور دکھاتے ہیں سبق کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، صرف دین کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ خواجہ صاحب کے پاس جب وہ سپاہی پہنچے، معافی کے طلبگار ہوئے، حضور غلطی ہو گئی، آپ حکم دے دیجئے وہ اونٹ اٹھ جائے۔ فرمایا اچھا جاؤ اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جب وہاں پوچھے اونٹوں کو اٹھایا، اٹھ گئے۔ جو زبان سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ جب یہ بندے اللہ رب العزت کے عشق میں مبتلا ہو کر راتوں کو اللہ کے لیے اپنے نیندوں کو ختم کر کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب العالمین بھی ان پر ناز کرتا ہے، رب العالمین بھی ان بندوں پر فخر کرتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، لیکن ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں یہ ہوگا کہ وہ کوئی قسم اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے۔ ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں معمولی سا آدمی ہے، فقیر ہے، کپڑے بھی اس کے پاس پھٹے ہوئے ہیں، بال گرد آلود ہیں، ہم اس کو ادنا سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ وہ تو میرے خواجہ تھے، سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجہ نے یہ کرامت دکھائی، اور اس کرامت کو دیکھ کے ابھی سینکڑوں ہندو مسلمان ہوئے۔ راجہ اس بات پر تشویش میں مبتلا ہو گیا، پریشان ہو گیا، تشویش ہوئی کہ یہ تو ہمارے مقابلے پر آ گیا، یہ تو اپنی شبدے دکھا رہا ہے۔ وہ تو اس چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس نے بھی جادوگر پالے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان کو کیسے یہاں سے نکالا جائے۔ حکم دیا کہ آنا ساگر جھیل کا پانی بند کر دو، ان پر اپنے سپاہیوں کو تعینات کر دیا اس کے کنارے پر۔ خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی بھی آئے اس کو واپس بھیج دینا، جب ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، پیاسے مرنے لگیں گے، خود ہی یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سپاہیوں کو کھڑا کر دیا، مرید نے خبر دی پیر و مرشد کو کہ حضور ہم پر پانی بند کر دیا گیا، اب ہم جاتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ نہانے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، کسی کے لیے پانی نہیں ہے، اب ہم پانی کا کیا کریں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جاؤ یہ میرا پیالہ لے کر جاؤ، اور سپاہیوں سے کہنا ہمیں زیادہ نہیں، بس اس پیالے میں پانی بھر دو۔ ایک مثال ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، ہم تو مثال دیتے ہیں، میرا خواجہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ پیالہ لے کر گیا اور اس نے جا کر سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں زیادہ نہیں، بس اس پیالے میں پانی دے دو۔ سپاہیوں نے سوچا اتنے سے پانی سے کیا کر لیں گے، چلو اتنا سا پانی دے دو۔ وہ پانی دیا اور واپس آ گئے، ادھر جھیل خشک ہو گئی۔ اب سپاہی جو پانی روکنے کے لیے کھڑے تھے وہ خود پیاسے مرنے لگے اور پریشان ہو گئے کہ ہم کس کا پہرا دے رہے ہیں، پانی کا، پانی تو ہے ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہوئے، اب پانی کہاں سے لیں؟ یہ خبر پھر راجہ تک پہنچی۔ راجہ نے کہا جاؤ درویش کے پاس، اس سے معافی مانگو اور اس سے کہو، اور وہ پھر پانی جاری کر دیں گے۔ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ کیا طاقت رکھتے ہیں، لیکن اپنے اقتدار کی خاطر وہ چاہتا تھا کہ خواجہ صاحب وہاں سے چلے جائیں۔
جب حاکم اپنے اقتدار پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف اپنا اقتدار ہی نظر آتا ہے. کوئی بھی ہو اس کو اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے ایسا شخص کوئی موجود نہ ہو جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے. راجہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن جب پانی روک دیا گیا اور پھر حضرت نے پانی کوزے میں بند کر دیا، اب پریشان ہوا. لوگ پہنچے خواجہ صاحب کے پاس. حضور، لوگ پانی سے پیاسے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، جانوروں کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کرم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اللہ کا وہ نیک بندہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ پیالے کا پانی جا کر رانا ساگر میں ڈال دو. جب رانا ساگر میں ڈالا تو پانی موجیں مارنے، جوش مارنے لگا. لوگ یہ دیکھ کر بھی تو آپ کی طرف راغب ہوئے اور کتنے ہندو آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو گئے. اب سمجھ میں آیا راجہ کو کہ ان کا مقابلہ ایسے نہیں ہو سکتا. ان کے مقابلے کے لیے کسی جادوگر کی ضرورت ہے. یہ تو اپنی کرامتیں دکھا رہے ہیں، لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت جب بندے کو روحانیت عطا فرماتا ہے پھر اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور اس خوشبو کی طرف لوگ خود بخود چلتے ہیں. انہیں بلانے کی ضرورت نہیں، کسی اشتہار کی ضرورت نہیں. خواجہ صاحب کے گرد گھیرا بڑھتا جا رہا ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی آمد ہو رہی ہے اور لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں. اس نے اپنے ایک جادوگر کو بلایا جس کا نام تھا جے پال، اور اس کو بھیجا کہ اس سے ہماری جان چھڑاؤ. یہ درویش تو بڑا طاقتور ہے، تم اپنی طاقت بھی دکھاؤ. ہم نے اتنے عرصے تمہیں پالا ہے، اتنی مراعات تمہیں دی ہیں، تم جادو میں بڑے طاقتور ہو. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں اس درویش کو بھگا دوں گا، آپ کہیں تو اس کو جلا کر ختم کر دیتا ہوں. اس نے کہا جو بھی کرو میری اس سے جان چھڑاؤ. اب وہ جادوگر خواجہ صاحب کے بارگاہ میں پہنچا اور اس نے مختلف آپ پر حملے کیے، جادو کیے. آپ نے اپنے عصے سے اپنے لوگوں کا اور اپنے گرد ایک حصار، ایک دائرہ قائم کر دیا. اس کا جو بھی جادو ہوتا وہ اس دائرے پر آ کر ختم ہو جاتا. جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو. اس نے آگ کے گولے پھینکے، پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر اپنے جادو کے ذریعے آپ کی طرف پھینکے کہ یہ اس کے نیچے دب کر ختم ہو جائے، لیکن کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کر سکا. اب پریشان ہوا، کہا اے درویش تم ہمیں اپنے جادو دکھاتے ہو؟ کہا ہم جادو نہیں کرتے. کہا تمہیں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ. آپ نے فرمایا وہ فقیر میں تو کوئی کمال نہیں ہے، تجھے میں ہے تو تو دکھا دے. اس نے اپنی بغل سے ہرن کی کھال نکالی اور فضا میں بلند کری، فضا میں وہ قائم ہو گئی جادو کے ذریعے، اور وہ اس پر اچھل کر بیٹھ گیا. کہا درویش میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ. اس نے اڑنا شروع کیا فضا کے اندر. لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، کوئی انسان بھی فضا میں اڑ سکتا ہے؟ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب وہ آنکھوں سے اجل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، میرے خواجہ فرماتے ہیں اپنی نالین سے جاؤ اور جہاں بھی ملے اس کو مارتے ہوئے نکالا. لوگوں نے آپ کی یہ بھی کرامت دیکھی. وہ تو انسان اڑ رہا تھا، یہاں پر آپ کی نالین فضا میں بلند ہوئی اور تیزی کے ساتھ اوپر چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بھی آنکھوں سے اجل ہو گئی. لوگوں کی نظریں آسمان پر لگی ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ چیختا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے. کون؟ وہی جادوگر جو فضا میں بلند ہو گیا تھا، اپنا جادو دکھا کر لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو دیکھا اس کی سر پر آپ کی نالین پاک پڑ رہی ہیں. وہ آیا اور زمین پر اس کو پٹک دیا گیا. آپ نے فرمایا تیرے اندر صرف یہی طاقت ہے، یہ تو ہماری نالین میں ہے. قدموں پر گر گیا اور اسلام قبول کر لیا. میرے خواجہ نے اپنی کرامتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا، لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا. ذکر حق کے ذریعے اور اسلام کی خوبیاں ان لوگوں کے سامنے بیان کری. 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں، جب یہ ملک بننے لگا تو کیا ہوا؟ انگریزوں نے کہا جہاں جس کی اکثریت ہے وہ حصہ اس کو دے دیا جائے. جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوؤں کو دے دیں،
جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیں۔ تو اس سرزمین پر کون مسلمان تھا؟ ہر طرف ہندو ہی ہندو تھے۔ میرے خواجہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ انہی کی اولادیں تھیں اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا۔ تو یہ پاکستان بھی میرے خواجہ کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ انہی کی کرامتوں میں شامل ہے۔ یہ پاک سرزمین بھی ان بزرگان دین کی مرہون منت ہے۔ خواجہ صاحب جب اجمیر کی طرف روانہ ہوئے تو پہلے انہوں نے لاہور میں حاضری دی اور میرے داتا کی نگری میں پہنچ کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے، مراقبہ کیا اور آپ کو دیکھا کتنے صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ 40 روز آپ کے مزار مبارک پر گزارے۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ اس چلہ گاہ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر حضرت خواجہ خواجہ نے چلہ کشی کری، 40 روز تک مجاہدہ کیا، عبادت کری اور حضرت داتا گنج بخش سے فیض حاصل کیا۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا فیض نہیں دے سکتا، قبر والا مدد نہیں کر سکتا۔ میرے خواجہ نے ثابت کر دیا اگر فیض دینے والا خواجہ معین الدین ہو تو داتا گنج بخش اس کے ضرور فیض پہنچاتے۔ ایسی طلب بھی تو لے کر جاؤ، اپنے آپ کو اس قابل بھی تو کرو۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب داتا کی نگری میں پہنچ گئے، مجاہدہ کیا، چلہ کشی کی، میرے داتا نے بھی مایوس نہیں کیا۔ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ دن میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے۔ رات کو اپنے مصلے پر ہوتے تھے، بستر پر نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یہ تو رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں تو شب معراج میں جاگ لیتے ہیں، شب برات میں جاگ لیتے ہیں، شب قدر میں جاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے، ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے الہ العالمین، تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور وہ شے تنہائی ہو۔ بزرگ امین فرماتے ہیں تم اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، کیسا عشق کرتے ہو؟ وہ جاگ رہا ہے اور تم سو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ پھر ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ پھر ان کی حکومت لوگوں کے سروں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ میری حکومت لوگوں کے سروں پر نہیں، دلوں پر تھی۔ مریدین فرماتے ہیں ہمیشہ خواجہ صاحب اپنی آنکھوں کو، نظروں کو نیچے رکھا کرتے تھے اور جس کو نظر بھر کر دیکھ لیتے تھے اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ نظروں کی تاثیر تھی، یہ زبان کی تاثیر تھی، یہ ان کی گفتار اور شخصیت کی تاثیر تھی۔ جو آپ کو دیکھتا تو متاثر ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگان دین کی، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی بتا دی کہ جب تم ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کیا چہرہ ہوگا؟ اس کو دیکھ کر آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، آپ کو رب العالمین اپنا رب یاد آ جائے۔ تو یہ چہرہ ایسے نہیں بنتا بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے تربہ سجود ہونے سے ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگان دین کی نصیحت اور ان کی زندگی ہمارے لیے یہ ہے، نمونہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، دنیا کے کام بھی کریں لیکن اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت بھی کریں۔ انہوں نے اپنی نفس کشی کری، اپنے آپ کے مار کر اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کری۔ رب العالمین نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی لوگ غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ کا ایک چمار یعنی ایک موچی تھا وہ ہندو، لیکن اس کو بڑی عقیدت تھی۔ آج بھی آپ خواجہ صاحب کے مزار پہ اگر جا سکتے ہوں اور ویزا مل جائے تو مسلمانوں سے زیادہ تو وہاں ہندو کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہمارے خواجہ صاحب ان کو بھی نوازتے ہیں۔
مسلمانوں کو تو نوازتے ہی نوازتے ہیں. تو آپ کا ایک موچی تھا جس کو بڑی عقیدت محبت تھی. اس کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا دربار کھلا ہوتا، وہ صرف آپ کے دروازے تک آتا. اسے بھی پتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اندر داخل نہیں ہوتا بلکہ دروازے تک آتا اور کھڑے ہو کر کہتا، حضور میں روزی کے لیے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ٹھیک ہے جاؤ، بس وہ دعا لے کر چلا جاتا. شام ہوتی، جو کچھ کماتا پھر واپس آتا، آپ کے چوکھٹ پر کھڑا ہوتا، پھر آپ کو مخاطب کرتا، حضور یہ کام کیا، آج یہ آمدنی ہوئی. آپ فرماتے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور تمہاری برکت دے. وہ دعا لے کر پھر واپس گھر چلا جاتا. یہ اس کا معمول تھا. روزانہ آتا اور اسی طرح حاضری دے کر چلا جاتا. کبھی خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. بزرگان دین کی تبلیغ کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. عقیدت اور محبت آپ کا جب وصال ہو گیا، اب وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنا یہ معمول چھوڑا نہیں. آپ کے حجرے مبارک کی چوکھٹ پر آتا اور اسی عقیدت سے کہتا کہ حضور میں اپنی روزی کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد چلا جاتا اور واپس میں شام میں پھر آتا اور پھر آ کر یہی کہہ کر اپنے گھر چلا جاتا. وصال کے بعد بھی اس نے یہ معمول جاری رکھا. ایک نواب آپ کی بارگاہ میں آئے، منت مانی. نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا. خواجہ صاحب کی منت مانی، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ان کے یہاں نرینہ اولاد پیدا ہوئی. نواب صاحب نے دیکھا کہ حضور کی کرامت، میری یہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. بڑا لنگر تیار کیا، اپنے نوکروں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجہ کے مزار پر پہنچے اور وہاں پر کھڑے ہو کر لنگر تقسیم کرنے لگے. آپ دیکھتے ہیں مزارات پر لنگر تقسیم ہوتا ہے، لوگ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح لوگ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. وہ نواب تقسیم کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنے برتن رکھ کر اور ان کو بھر دیا جاتا ہے، وہ لے جاتے ہیں. اسی لائن میں وہ چمار بھی کھڑا ہو گیا، موچی وہ بھی کھڑا ہو گیا. اور جب اس کی باری آئی تو نواب صاحب نے دیکھا تو ہندو ہے؟ کہا ہاں. چل یہ مسلمانوں کے لیے چل جا. اس کو دھتکار دیا. بڑا اس کے دل پر چوٹ لگی، پریشان ہوا اور روتا ہوا جا کر اپنے جگہ پر بیٹھ گیا. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتیاں گاٹھا کرتا تھا. روتا جاتا ہے، خواجہ صاحب سے شکایت کرتا جاتا ہے، میرے ساتھ ایسا کر دیا، مجھے کھانا نہیں دیا. اپنی بولی میں بولا جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. خیر شام ہو گئی، پھر چوکھٹ پر گیا، سارے دن کی رودات سنائی اور گھر چلا گیا. نواب صاحب اپنے لنگر تقسیم کر کے منت پوری کر کے گھر چلے گئے. رات کو جب سوئے تو میرے خواجہ نے اپنا دیدار کرا لیا. لیکن جلال نے کہا تیری منت ہم نے تیرے منہ پر مار دی، تو نے ہمارے موچی کو ناراض کر دیا. ایک دم ہڑبڑا کر اڑ گئے، پریشان ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ کس کو میں نے دھتکار دیا؟ میں نے تو سب میں لنگر تقسیم کیا تھا. دوسرا دن ہوا، پھر لنگر لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور لنگر تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی خواجہ صاحب کا موچی ہے؟ ان کا کون سا موچی؟ خواجہ صاحب کا موچی ہم تو نہیں جانتے. اب لنگر نہیں تقسیم کر رہا، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کوئی موچی ہے نہیں. کسی نے بتایا ہاں ایک ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آج بھی اسی طرح حاضری دیتا ہے جیسے زندگی میں دیتا تھا. کہا کدھر ہے؟ تو بتایا فلاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا جوتیاں گاٹھ رہا ہوگا. پہنچ گیا، جب دیکھا تو ایک معمولی سا موچی بیٹھا ہوا جوتیاں گاٹھ رہا ہے. جا کر اس کے قدم پکڑ لیے. گھبرا گیا، اتنا بڑا نواب میرے قدم پکڑ رہا ہے، میں غریب نادار آدمی. کہا ابھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلو اور مجھے معافی دلوا لو. کہا کیسی معافی؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میرے قدم کیوں پکڑتے ہو؟ ہٹ جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو. حیران ہو گیا، کبھی ڈرتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے. کہا نہیں، میری منت میرے منہ پر مار دی گئی. کل میں نے تجھے دھتکار دیا تھا، میرے خواجہ نے مجھے بھی دھتکار دیا. مجھے نہیں پتا تھا تیرا مقام ان کی بارگاہ میں یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے. جب اس نے سنا تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. آج اس کی دنیا، دل کی دنیا کو خواجہ صاحب نے بدل کر رکھ دیا.
اور اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی جاگ اٹھی، کھڑا ہوا اور حضرت خواجہ خواجہ کی چوکھٹ پر نواب کے ساتھ پہنچ گیا اور اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا، حضور میں نے بھی معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ کہا، وہ نواب روتے رہے، کہا اب سب سے پہلے تجھے لنگر دوں گا اور تو ہی پھر لنگر تقسیم کرے گا، یہ لنگر تیرے ہی ہاتھ سے تقسیم ہوگا جب خواجہ صاحب قبول کریں گے۔ جب آپ کی چوکھٹ سے ہٹنے لگا تو زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، خواجہ صاحب دنیا میں نہیں ہے لیکن اسلام کی تبلیغ جاری ہے۔ اپنی کرامت سے اس موچی کو بھی مسلمان کر دیا، یہ میرا عقیدت مند ہے، مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے خواجہ صاحب کا عقیدت مند ہو اور جہنم میں جائے؟ ناممکن۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبت سے اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ نواب صاحب لے گئے اور اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں سے لنگر کو تقسیم کرایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کرامتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں بلا وجہ نہیں مانتے، ہم ان صاحب کرامت بزرگوں کو اس لیے مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اختیارات بھی عطا فرماتا ہے، کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے، ان کو طاقت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے، یہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، یہ اپنی روحانیت سے ہمیں دیکھتے ہوئے ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔